السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 173۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار میں بھیڑ بکری گائے مر چکی ہو جو کہ مرغی، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو، نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور وہ سراسر رحمت ہے۔ اب یہاں سے اشارہ بتایا گیا، کلیئر کیا گیا کہ ملت ابراہیمی میں کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں اللہ حلال حرام کی لسٹ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالی مشرکین کے ان خیالات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، مشرکانہ خیالات، توہمات، عقیدوں کو جو انہوں نے خود بنا لی ہیں۔ انہوں نے کچھ چوپایوں کو حلال قرار دیا، کچھ کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بالکل جو انہوں نے بنایا نا، اپنے طور پر انہوں نے چیزوں کو حرام حلال کی لسٹ میں شامل کر دیا جو اللہ نے نہیں بتایا تھا، یہ بالکل بے سند باتیں ہیں۔ اصلاً جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لسٹ اس طرح کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ مشرکین کے غلط خیالات کی اصلاح کی جا رہی ہے، یہاں پر ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں بھی آگے جا کر ہم سیم ایسا ہی مضمون دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب ہمیں بتا دیا گیا کہ کون سی چیزیں حرام اور کون سی حلال۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان فطری طور پر نہیں کھاتا، یعنی جنہیں آپ کہیں گے ممنوعات فطرت ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شیر کھانا نہیں پسند کرتا، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، سوائے چند ایک جو ہے نا ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کر۔ کوئی ہاتھی نہیں کھاتا، گدھ نہیں کھاتا، چیل کوے نہیں کھاتا، عقاب نہیں کھاتا، سانپ بچھو نہیں کھاتا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں کیوں منع کی گئی؟ یہ قرآن میں نہیں آئی گئی، یہ سنت میں بھی نہیں آئی گئی، یہ اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت میں رکھ دی کہ بھی یہ چیزیں نہیں کھانی۔ جیسے کوئی پیشاب نہیں پیتا، پاٹی نہیں کھاتا، کیوں؟ منع کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہیں منع نہیں ہے لہٰذا یہ کھائی جا سکتی ہیں، امپاسبل۔ انسان کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ پوری میں نے کہا نا کہ ایکسیپشنل کیسز میں سے چند ایک کو نکال لیں آپ، وہ قومیں کے جنہوں نے کیا کیا ہے، اپنی فطرت کو مسخ کر دیا نا۔ اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، بہتر نہیں سمجھتے، اسی لیے بتا دیا کہ یہ ممنوعات فطرت ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے ہمیں کیا کہیں گے؟ ممنوعات شریعت نہیں ہے، فطرت بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ گوشت کو چیڑ پھاڑ کر کھانے والے درندے نہیں کھائے جا سکتے۔ جو گوشت خور جانور ہیں، گوشت خور درندے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ پھر ایسے ہی آپ نے کہا پالتو گدے، کیوں؟ اس لیے کہ کام لینا ہے نا ان سے، اگر ایسے اجازت دے دی جائے گی تو پھر اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ گدے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارہ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کہاں پہ آتی ہے آگے؟ جہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ اب لوگوں کی فطرت، جو ممنوعات فطرت سے چیزیں ہیں نا، وہ فطرت خراب ہوتی جا رہی ہے، لوگ ان غلط چیزوں کے معاملے میں ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں گے، کہیں لوگ آگے نہ بڑھ جائیں، اس لیے شریعت آگے آتی ہے، شریعت آ کے بتاتی ہے۔ اور
عموماً آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ عموماً اس معاملے میں غلطی نہیں کرتے. جہاں غلطی کرتے ہیں نا وہاں شریعت بتا دیتی ہے. جہاں انسان اپنی عقل سے نہیں سوچ پا رہا ہوتا وہاں شریعت آ کے گائیڈ کرتی ہے. مثلا اب شریعت نے کہاں گائیڈ کیا؟ شریعت نے گائیڈ کیا سور جو جانور ہے اس کے بارے میں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو جانور تھا اس کے بارے میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، کہاں رکھیں اس کو. لوگوں نے اپنی عقل سے سمجھا کہ نہیں اسے کھایا جا سکتا ہے. یعنی پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھوکر کھائی، اور آج تو ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں کہ باقاعدہ ان کے فارمز بنے ہوئے ہیں، لوگ انہیں کھاتے ہیں، لوگ انہیں حلال سمجھتے ہیں. پھر ہم مسلمانوں کے ہاں اس کے حوالے سے اتنے زیادہ کانسیپٹس ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اس کا تو نام بھی نہیں لینا، سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. ایسی کچھ بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں گدھ کا نام نہیں آیا، سانپ کا نام، بچھو کا نام بھی یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. سور کا نام آیا اس لیے یہ بہت ناپاک پلید نجس جانور ہے، لہٰذا اس کا نام بھی حرام ہے، نام بھی نہ لو. اسی لیے ہم نے تو اس کے نام ہی چینج کر دیے. پاکستان میں تو اس کے نام آتا ہے جوفڑی والا، یہ پہاڑیے جو ہے نا پہاڑیے کے حوالے سے نام ہے. پہاڑوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں تھنی والا یعنی لمبوترے منہ والا. پھر کہتے ہیں پیڑا یعنی جو برا ہوتا ہے نا بیڑا وہ کہتے ہیں اس کو. پھر بالا یعنی بار کی چیز. یہ پنجاب میں یہ نام رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ طبیعت انسان کی جو فطرت ہے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں حکم شریعت نے دیے، تمام مذاہب کے اندر دیے. وہاں پہ لوگوں نے جو دھوکے کھائے شریعت نے اس کو بالکل ڈیفائن کر دیا انبیاء کرام کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے. کچھ چیزیں تھیں جہاں پہ لوگ ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے، جیسے کہ سور کے بارے میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سور ہے نا اس کے حوالے سے تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے اگر ہم اس کا نام لیں. حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی گھڑی ہوئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر نا ڈبل کٹ لگی ہوتی ہے سور کے اندر. کیسے؟ یہ گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے اور گھاس بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ درندے یا گوشت کھاتے ہیں، چوپائے جو ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کھاتا ہے. اب لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گئی کہ بھئی اب ہم اسے گوشت خور کتے بھیڑیے سے تشبیہ دیں یا گائے بھینس بکری سے تشبیہ دیں. اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ اس کو تم نے حرام جانوروں کی صف میں رکھنا ہے، جس کو ممنوعات شریعت کے ساتھ جسے لوگ نہیں کھاتے درندوں کی صف میں رکھنا ہے. اس جانور کو تم نے وہاں رکھنا ہے. فائنل اتھارٹی کے طور پر اللہ نے اپنی کتابوں میں، پہلی کتابوں میں بھی آپ میں بھی حرام کرا دے دیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ درندہ ہے. اب ہم لوگوں نے بہت ساری تفسیریں آپ پڑھیں گے اس کے اوپر نا. مثلا آپ کہیں گے کہ یہ بے حیا ہے، ٹھیک ہے، یہ گندگی کھاتا ہے. سارے جانور کھاتے ہیں. مرغیوں کو دیکھیں، گاؤں دیہاتوں میں جائیں، ہر نالی میں وہ منہ مار رہی ہوتی ہیں، ہر گوبر کے اندر وہ منہ مار کے وہ اپنے جو چیز جو ہے نا وہ کھا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بے حیائی کیا؟ آپ جانوروں میں حیا بے حیائی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس سے ہم نے اپنے تعلق قائم کرنے ہیں، اس سے نہیں کرنے. وہاں پہ تو ایسی چیز نہیں ہوتی. تو یہ جو کنسیپٹ لوگوں نے بنایا ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنی رائے ہے، لیکن جو میں نے ایک تفسیر اٹھائی ہے نا وہ بہت مجھے ذہن کو لگی کہ واقعی کہ یہ سور کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر یہاں پہ بتایا کہ جی سور حرام. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے بات کو؟ تو اب ہم آیت کے اوپر آتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا ممنوعات شریعت، ممنوعات فطرت اور جو ہماری کنفیوژنز تھی، ہمارے ذہن کی اختراع تھی، اس کو جو اللہ نے کلیئر کیا اس کے حوالے سے. آیت کو دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے. مردار، اب یہاں پہ مردار حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے. یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے جسم کو میڈیکلی بھی نقصان دیتی ہیں. یعنی کہ
اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ یہ درندہ ہے نا سور. جب یہ گوشت کھائے گا تو جب اس کا گوشت ہم کھائیں گے تو لازماً پھر کچھ نہ کچھ پرابلمز کریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. جس بھی ذبیحے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس کھانے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ کھانا حرام ہے، وہ گوشت حرام ہے. یہ عقیدہ خراب کرتا ہے، یہ توحید کا مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی تین چیزیں جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ایک چیز ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ جو میتتا کا لفظ آیا ہے نا، جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، وہ حلال جانور تھا لیکن ذبح نہیں ہوا. مثلاً وہ چوٹ کھا کے گر گیا، مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت سے گر گیا، ٹھیک ہے، بیمار ہوا، مر گیا. اب اس کا جانور جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی فوت ہوا جانور، تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اب پتہ ہے لوگ بعض دفعہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جانور بیماری سے مر رہا ہوتا ہے نا، تو مرنے بالکل مر رہا ہوتا ہے تو فٹافٹ کہتے ہیں ذبح کرو اور کھا لو. حالانکہ آپ دیکھیں وہ جس بیماری سے مر رہا ہے، اب وہ بیماری اگلے بندوں میں بھی تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے نا. بندہ سوچے دیکھے کہ کس قسم کی بیماری سے یہ جا رہا ہے. یعنی ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ پھر آپ اس کا گوشت کھائیں. بالکل مرتے مرتے اس کو ذبح کریں، بندے کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ دو چیزیں ہیں مردار جو کہ حلال ہیں، اس میں مچھلی، یعنی آپ دیکھیں کہ سمندروں سے مچھلیاں نکالتے ہیں تو مری بھی ہوتی ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. یہ حدیث سے ہمیں اجازت ملی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کو مہینوں سمندر میں سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں کوئی اور خوراک کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا سوائے سمندری جانور، یہ جو مخلوقات ہے نا، سی فوڈ جس کو آپ کہیں گے. تو اگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتے تو بڑا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اجازت دے دی کہ بھئی یہ جو جانور ہے نا یہ ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھو کہ سمندر کا پانی اتنا نمکین ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جانور اس طرح سڑتے نہیں ہیں، گلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ نمک جو ہے وہ ان کو خراب نہیں ہونے دیتا. تو وہ چیزیں جو ہیں مچھلیاں وغیرہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ٹڈی اب ٹڈیاں نہیں، خاص قسم کی ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈی دل وغیرہ جب حملہ کرتے ہیں مختلف فصلوں وغیرہ کے اوپر، تو ان کو جو پکڑا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان کو کھایا جا سکتا ہے. اگر وہ گرچہ وہ مر بھی گئے تو اتنی زیادہ تعداد میں ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی اجازت دی گئی ہے. دم سے مراد بہتا ہوا خون ہے، یعنی خون پیا نہیں جا سکتا، خون کو کسی چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ نہیں، اگر مختلف دنیا میں کچھ قبیلے افریقہ وغیرہ کے سنا کہ وہ پیتے ہیں، تو جب وہ پیتے ہیں نا تو ان میں وہی آتے آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جمع ہوا ہوتا ہے، جو بالکل آپ نے دیکھا ہوگا گوشت وغیرہ لے کر آتے ہیں ہم، تو بالکل گوشت کے ساتھ ساتھ اس کی باریک باریک لائنیں ہوتی، اتنی باریک کہ اب اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، وہ نہیں منع. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کلیجی آپ دیکھیں کہ گوشت خونی ہوتا ہے زیادہ تر. تلی تو منع نہیں ہے، وہ جمع ہوا نہیں ہے، وہ سوری بہتا ہوا نہیں ہے، جمع ہوا خون ہے. ہڈیوں اور رگوں میں خون جو ہے نا بالکل مکس ہو جاتا ہے گوشت کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ کس خون کو حرام قرار دیا؟ جو بیر ہے. ٹھیک. پھر خنزیر، یہی میں نے آپ کو بتا دیا خنزیر سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. تین چیزیں یہ والی. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. غیر اللہ سے مراد کوئی بھی بزرگ، پیر، فقیر، جن، فرشتہ، نبی، کسی کا نام بھی لے کر اگر کوئی چیز ذبح کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، تو بہت زیادہ انسان کو وہاں پہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ توحید سے انسان کو اٹھا کر شرک کے اندر لے جاتا ہے. اللہ کا نام، اللہ کے نام پر جو کچھ بھی کیا جائے گا، جو پکایا جائے گا، جو بانٹا جائے گا، ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے. یہ فلاں کے نام کی نیاز نہیں ہے، اللہ کے نام کی نیاز ہے. اللہ کو ہم نے نیاز دی ہے. اب بعض لوگوں کا کنسیپٹ اس میں بھی ڈیبیٹ ہے کہ اس طرح کی نیاز دی جا سکتی ہے نہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ قرآن جب تک پڑھیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن اگر کوئی نیاز دے رہا ہے تو وہ کس کی دے گا؟ اللہ کے نام کی. کسی بھی بندے کے نام کی نیاز ختم، درود، کھانا، ذبیحہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہے تو وہ حرام. پھر کیا ہے جی؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص مجبور ہو جائے
اس طرح کہ وہ نہیں چاہنے والا نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. مثلاً جو مجبوری سے کھا رہا ہے یعنی اس کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں جان بچانے کا, یہ 4 چیزیں ہی آ رہی ہیں, ان میں سے کوئی ایک اس کے سامنے آ گئی ہے, اب اس کو یا مرنا پڑے گا تو یا اگر زندہ رہنا ہے تو ان میں سے کوئی ایک چیز ہی ہے جس کو اس نے کھانا ہے. سخت مجبوری ہو گئی ہے, نہ اس کو کوئی شوق ہے, نہ اس کی کوئی چاہت ہے, نہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہے, اس کا 1% بھی خیال نہیں, بلکہ وہ کراہیت فیل کر رہا ہے ان چیزوں سے, لیکن اب اسے جان بچانی ہے, خود کو مارنا نہیں ہے اس نے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کیا ہے, نہ غیرہ باغ ہے ولا عاد, نہ چاہنے والا ہے نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے, تو فلا اسم علیہ. یہ حالت اضطرار بولتے ہیں, الف زواد توئیں رے الف رے, اضطرار, اضطراری حالت, مجبوری کی حالت. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس میں اگر ایسی کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے, ان کے لیے اجازت ہے. کتنی استعمال کریں گے, یہ نہیں کہ بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں, گھر والوں کو بھی کھلانا شروع کر دیں, نہیں, جتنی جان بچانے کے لیے جتنے لقمے ضروری ہیں. اور اس کے اندر بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے عزیمت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے حرام کی طرف. تو دیکھ لیں اگر ان کی صحت, ان کی جسم, ان کا ماحول اجازت دیتا ہے کہ وہ عزیمت کی راہ پر چلیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ استعمال کریں وہ ایسی کسی چیز کو. تو یہاں پر اجازت دے دی گئی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اللہ نے کہا ان اللہ غفور رحیم, اللہ کون ہے, بخشنے والا ہے, اس کی رحمت اس کی شفقت ابدی ہے, سراسر ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں دی ہوئی ہیں مجبوری کی حالت میں ہمیں. مقصد یہ ہے ان تمام باتوں کا. کچھ چیزیں بتا دی, ان کے مشرکانہ عقیدے تھے, اللہ نے ان کی اصلاح کی. کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اگر حالت مجبوری کی آ جائے تو تم یہ استعمال کر سکتے ہو, اتنی سختی نہیں میں نے تمہارے اوپر رکھی کہ ماری جاؤ, کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ رخصتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اگر ہم کمزور ہیں, اگر ہم ان رخصتوں کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی رخصت آج کے اس موسم سے ملتی جلتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار آپ وضو کریں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا نازک مزاج سے, تو ان کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے. رخصت دے دی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اپنے موزوں کے اوپر آپ مسح کر لیں. ٹھیک ہے نا, صبح فجر کے ٹائم جیسے سپوز ہم نے وضو کیا پراپر, پاؤں دھوئے, اس کے بعد ہم نے ساکس پہن لی, دن میں 5 ٹائم تک, اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے تک ہم انہی ساکس کے اوپر جتنا بھی نماز پڑھیں گے ہم اس کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں, جب تک کہ ہم نے وہ ساکس میں سے کوئی ایک تھوڑا سا نیچے اتاری نہیں ہے, کھسکائی نہیں ہے, پہنی ہوئی ہے, ہم پڑھیں گے. ٹھیک, اگر ہم کہیں سفر پہ ہیں, باہر نکلے ہیں, تو 3 دن 3 رات ایک ہی ساکس کو جو ہے نا ہم اس کو موزے کو ہم استعمال کریں گے. پھر اس میں اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو خاص قسم کی ساکس تھیں, بڑی چمڑے کی ساکس تھی. کچھ بھی ہے ہی نہیں اس طرح کی پابندی. کوئی بھی مناسب ساکس ہیں, اونی ہے, نارمل ہے, ہم لوگوں نے عام پہنی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں سی تھرو نہیں ہو, نہیں, مناسب بس ساکس ہیں, آپ ان کے اوپر مسح کر کے اپنی نماز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. یہ رخصت ہمارے رب نے ہمیں دی ہے, ہمیں اختیار کر لینا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم بیمار ہو کر پڑھیں. ٹھیک ہے نا, بیمار ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم رخصت پر عمل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. ایسے ہی سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے, صرف فرض پڑھیں, فرض میں بھی 4 کو 2 بنا دیں, 3 کو 3 رہنے دیں, 2 کو 2, 4 کو 2 بنا دیا جائے گا. یہ اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے, اسے ویلکم کیجئے, اس کو لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہر کام کر رہے ہیں آپ, تو ہم دیکھیں نا یہ لاہور آئے ہوئے ہیں, شادی پہ آئے ہوئے ہیں, اتنا کھانا پینا, انجوائمنٹ, پکنک پارٹی ہو رہی ہے, اب ہم نمازوں کو ہی کم کریں, کیوں ہم دو پڑھیں نمازیں, 2 رکعت کیوں پڑھیں ہم؟ تو شرم نہیں آئے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ نماز کی قصر کر رہے ہیں, کیوں کریں ہم؟ بھئی اللہ نے تو کہا. یہ تو ضروری تو نہیں کہ صرف جہاد پہ آپ گئے ہوئے ہیں, سخت مشکل میں ہیں, جنگ میں ہیں, تو آپ کریں گے کام, نہیں.
آپ کسی بھی سفر پہ ہیں، آپ پکنک پارٹی، شادی بیاہ، شاپنگ، کوئی اور آپ کا بزنس ٹور ہے، کوئی اور ضرورت ہے جس پہ آپ کہیں گئے ہیں، تو آپ وہاں پر 15 دن سے کم اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو وہاں پر آپ قصر کریں گے. اور کتنا، یعنی کہ آپ سب نے یہ کہا کہ اپنے گھر سے جب ہم نکلیں گے تو اب راستے میں ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ہم بس قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے اس علاقے محلے سے باہر نکل گئے ہیں تو بس ہم اب قصر شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں نے بحثیں کی ہوئی ہیں، تو میں نے آپ کو وہ ایک آسان سی بتا دی چیز کہ جہاں سے قصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی مری پہنچیں گے تو قصر کریں گے، یا اتنا سفر ہوگا تو قصر ہوگا. نہیں، ایک خاص لمٹ ہے، اپنی آبادی سے کہا جاتا ہے اپنے علاقے سے باہر نکلیں تو قصر شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف سکالرز ہیں نا ہمارے پاس، تو اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ان کی بات کے اوپر تو آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ یہ والی بات فالو کریں، اس میں تو کوئی لڑائی اور اختلاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دین کی خوبصورتی ہے، فلیکسیبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور بعض دفعہ یہاں تک ہمیں رخصت ملی ہے، قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث سے بھی، کہ اگر کلمہ کفر کہنا پڑے نا، اپنی جان کا ڈر ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگ مار دیں گے، تو یہاں تک کہا گیا کہہ دو، اتنی رخصت دی گئی ہے. لیکن لوگوں نے، صحابہ نے کبھی ریلیکسیشن کو استعمال نہیں کیا. لیکن ایک بات ہے نا کہ اجازت تو ملی ہے نا، تو جب ہمیں اجازت ملی ہے تو پھر اس رخصت کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، سہولت ہے ہمیں ملی ہوئی. کون کون سی؟ ظہر، اثر، مغرب، عشاء. ظہر کے وقت آپ اثر پڑھیں گے، اثر کے وقت آپ ظہر پڑھیں گے، مغرب کے وقت آپ عشاء پڑھیں گے اور عشاء کے وقت آپ مغرب پڑھیں گے. اب اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹس ہیں. میں نے آپ کو سمپل وے میں بتا دیا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو، اسکول آف تھاٹ، کہ بھئی آپ دو نمازیں اکٹھی کر لیں جب مرضی کر لیں، وقت کی قید نہیں ہے. دوسری ٹائپ کے اسکالر کہتے ہیں نہیں یہ وقت ہوگا، یہ ہوگا تو اکٹھی ہونی ہے. اگر آپ کا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے موسٹ ویلکم، آپ وہ اختیار کیجئے، ٹھیک ہے. جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے، ٹھیک. آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. حقیقت یہ ہے within bracket، یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے لیکن انہوں نے اسے چھپا لیا، بریکٹ کلوز. یہ جو لوگ ہیں نا اہل کتاب کے، جو علماء کی بات ہو رہی ہے، بریکٹ کلوز، اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا، اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں. وصول کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یعنی ان کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ دین اسلام پوری دنیا تک پہنچانا ہے، انہوں نے حق پہنچانا تھا. انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو لوگوں کو متعارف کروانے کی بجائے اس حق کو چھپا دیا. ان الذین یکتمون، چھپاتے ہیں کیا؟ ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ حق. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ حق کو پہنچانا. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ حق سے لوگوں کو متعارف کروانا. انہوں نے کیا کیا؟ اس حق کو چھپا دیا. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جیسے مشرکین نے اپنے مشرکانہ عقیدے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے حلال چیزوں کو حرام بنا دیا تھا، حرام چیزوں کو حلال بنا دیا تھا، یعنی کہ مردار وغیرہ کا استعمال بھی ان کے ہاں ممنوع نہیں تھا. پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی، آیت 173 جو ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا تھا. اب اللہ تعالی حلال و حرام کے بارے میں ملت ابراہیمی، جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اب یہ لوگ اس کی تائید کرنے کی جگہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو چھپا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو چھپا رہے ہیں. مثلاً اونٹ، کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے حرام ہے، یہ مشرکین کہتے تھے. حالانکہ حضرت ابراہیم نے کوئی نہیں کہا اللہ کے حکم سے کہ اونٹ حرام ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے حکم سے انہوں نے ساری چیزوں کی اصلاح کرنا شروع کی، بندشیں کھولنا شروع کی، گریں کھولنا شروع کی، جو انہوں نے خود اپنے اوپر لاد لی تھی، خود انہوں نے باندھ لی تھی، وہ گانٹھیں باندھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، یہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ نبی کا اللہ کا یہ احسان مانتے، انہوں نے ان باتوں کو کہ جو پابندیاں ان کے اوپر سے، جو بوجھ انہوں نے خود لادے ہوئے تھے، جو بدعات انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، بجائے اس کے کہ یہ احسان مان کر شکریہ ادا کرتے، انہوں نے ان باتوں کو دین کے خلاف قرار دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام، اللہ کی قرآن کی خوب 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 مخالفت کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ کیا حرام کو حلال ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ حلال آپ خود نہیں ٹھہرا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا وہ حرام تھی ہی نہیں، تم نے جان بوجھ کے اس کو حرام بنا دیا تھا۔ لہٰذا اب دین کو آخری شکل میں، آخری پیغام کی صورت میں اللہ تعالیٰ سیو کر کے دے رہے ہیں، تو لہٰذا بتائیں گے نا کلیئرٹی کے ساتھ کہ اصل میں چیزیں حرام نہیں تھی، تم نے خامخواہی بنا دیا، حرام تو وہ تھی جو ہم 173 کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، باقی تو تم نے خود کر لی۔ تو یہ تپ جاتے تھے، لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ جو نصارہ تھے یعنی کرسچنز، انہوں نے کیا کیا، حرام نہیں کیا، انہوں نے حلال کرنا شروع کر دی چیزیں، یعنی بنی اسرائیل نے، یہود نے، مشرکین نے چیزوں کو حرام قرار دیا، انہوں نے کیا کیا، چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ مثلا انہوں نے کہا شراب حلال، انہوں نے کہا سور حلال۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا آپ پورے ویسٹ میں چلے جائیں سور حلال ہے، کیونکہ یہ وہاں سے چل رہا ہے، انہوں نے حلال قرار دے دیا اس کو۔ پھر گلا گھٹا ہوا جانور حلال، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ کیا کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، حق کو دبا رہے ہیں، اپنی دنیا بنانے کی خاطر انہوں نے کیا کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت وصول کی۔ کس کے بدلے؟ حق کے بدلے۔ تھوڑی قیمت کیا تھی؟ دیکھیں، تھوڑی قیمت یہ تھی کہ وہ اپنے دنیا کے فائدے، دنیا میں اپنی چودراہٹ، دنیا میں اپنی سرداری، دنیا میں اپنا مال و دولت، یہ سب قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں، اور لوگ جو ہمیں نظر نیاز دے رہے ہیں، جو لوگ ہمیں آ کر فنڈز دے رہے ہیں، جو لوگ آ کر ہمیں کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ہمارے عبادت گاہوں کو چلانے کے لیے، وہ سب ختم ہو جائیں گی، پھر تو ہمیں کوئی دے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس طرح کی باتیں کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یشترون بہ ثمنا قلیلا، حق کے بدلے انہوں نے تھوڑی چیز خریدی، حق دے کر۔ سوچے نا، دین بیچ کر اگر دنیا کے سارے خزانے بھی کسی نے لوٹ لیے تو اس نے کیا لوٹا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا فروشی، دین فروشی کر رہے ہیں، اہل کتاب کیا کر رہے ہیں؟ دین فروشی، دین بیچ رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آگے سزا بھی بتا دی اس دین فروشی کی، دین کو بیچنے کی۔ کیا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی رضامندی والی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات ہوگی بھی تو ڈانٹ جھڑک مار عذاب والی ڈانٹ بات ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں پاک نہیں ٹھہرائے گا۔ وہ پاکیزگی جو اللہ ایمان کے صلے میں اپنے بندوں کو دیتا ہے نا، ان کے گناہوں سے پاکیزگی، یہ تھوڑی بہت سزا دے کر اللہ تعالیٰ انہیں صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انہیں پاک نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے ان کی سزا بتا دی، آگ بھر رہے ہیں، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہے۔ اصل میں کیوں نہیں بات ہوگی؟ اتنا سخت عذاب کیوں ہے؟ اتنی سخت پنشمنٹ حق کو چھپانے کی، دین فروشی کی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں یہ آنر دیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے
کہ تم نے دنیا کے گوشے گوشے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے۔ ان کا یہ کام تھا کہ اللہ کے پیغام کی قدر کرتے، پوری دنیا میں اس کا چرچا کرتے، بتاتے اللہ توحید یہ ہے، آخرت یہ ہے، رسالت یہ ہے، اخلاق یہ ہے، شریعت یہ ہے، بتاتے ہیں نا لوگوں کو جا کر۔ لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی، چھپا دیا، بتایا ہی نہیں کہ حق تو ہمارے پاس موجود ہے۔ کسی نے پوچھا بھی تو کہا کوئی حق نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، الٹا پڑ گیا اس کے گلے۔ تو اللہ نے کہا ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا یہ انجام کریں گے کہ پیٹوں میں آگ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کیا ہے کہ دین کی کوئی بات اگر ہمیں صحیح پتہ ہے اور اگر ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے تو ہمیں بتانی ہے، چھپانی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ کچھ تھوڑا سا آپ ڈیلے کرتے ہیں، کہ ابھی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن میں فوراً نہیں بتا رہی۔ میں کہتی ہوں اچھا قرآن آگے ہم پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن کچھ چیزوں کو صرف اس وجہ سے چھپا دینا کہ بھئی میرے ساتھ جو لوگوں کا معاملہ ہے، میرا نیم فیم سٹیٹس ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر میں نے ان کو یہ بات بتا دی، اگر میں نے اس کام سے روک دیا۔ مجھے پتا ہے لوگ مجھے بہت سنتے ہیں، مجھے بہت مانتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، جنرل بات کر رہی ہوں۔ جو اسکالرس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کی مین بات ہو رہی ہے، جن کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے گی، لوگوں نے تو مجھے سننا چھوڑ دینا اگر میں نے فلاں بات کے اوپر حق رائے بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ نہیں بیان کرتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ دین کی بات بتانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات، اللہ قیامت کے دن جن کو پاک کرے گا نا وہ اصل میں کامیاب ہوں گے، یاد رکھیے۔ اور پاک کون ہوگا؟ قرآن نے بتایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جس نے خود کو پاک کیا ہوگا، عقیدے کو پاک رکھا ہوگا، اپنے بدن جسم کپڑوں کو، اپنے ماحول کو پاک رکھا ہوگا، اپنے اخلاق کو پاک رکھا ہوگا۔ اور یہ پاکیزگی صرف وہ نہیں ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں، میں کہتی ہوں نا میں تو بہت پاک ہوں، میں تو بہت صاف ہوں، میں تو اپنے آپ کو بہت صاف رکھتی ہوں، نہیں میں تو بہت اپنے آپ کو دھو دھلا رہی ہوں۔ یہ وہ پاکیزگی نہیں ہے، یہ وہ پاکیزگی ہوگی جس کو اللہ نے بھی پاکیزگی کے طور پر قبول کیا ہوگا، جس کو اللہ کہے گا ہاں اس نے جو کوششیں کی تھی واقعی اس لیول کی کوشش تھی کہ جس کو میں آج کہوں کہ یہ پاک ہو کر آئی ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو روز دیکھتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، روزانہ اپنا منہ دھوتے ہیں، پھر کپڑے بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، برتن دھل رہے ہوتے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ویکلی 10 دن 15 دن میں جالے اتر رہے ہوتے ہیں، پھر مزید دھلائیاں صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں شعور ہے نا صفائی پاکیزگی کا۔ ایسے ہی ایک بندہ جو ہے نا پورے کا پورا، اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، عقیدے کے اندر، اخلاق میں۔ تو اپنے آپ کے بارے میں بھی اتنا ہی کانشیس رہنا کہ مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اگر میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ تو اب بتائیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ تو جب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے محنت کرنی ہے، ٹھیک؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ نے پاکیزگی کے حوالے سے جو ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں نا وہ اچیو کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک بہت کم از کم جو ٹارگٹ ہے نا پاکیزگی، جو پاکیزگی کے اس لیول پر جائے گا وہ پاک ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 100% نہیں خود کو پاک کر سکیں گے، کمی رہ جائے، کوشش کی کمی رہ گئی۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے کوشش کی، منیمم لیول اچیو کر لیا، اللہ نے ان کو ڈکلیئر کر دینا ہے سینکشن ہو گئی جنت میں جاؤ، یہ پاک ہے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیا، یا ان کو دنیا میں اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنے دکھ درد تکلیفیں آئیں
کہ یہ دنیا سے ہی پاک صاف ہو کر بیماریوں کے ذریعے آزمائشوں کے ذریعے پاک ہو کر میرے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب کیا کر دیں، ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ دوسرا لیول کہ وہ لوگ پوری کوشش نہیں کی لیکن ٹوٹی پجی، بہت ہوا تو جسے کوشش چاہیے تھی ان کو 33% پاک ہونے کے لیے، انہوں نے کی 29 30 31 32%، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کیا کریں گے، شفاعت کے ذریعے ان کو پاکی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے بھی ایک خطرناک لیول ہے پاک کرنے کا، اللہ نہ کرے کہ ہم اس لیول پہ جائیں، وہاں پہ پھر ان کو مار پیٹ کر سزا دے کر جہنم میں کچھ ٹائم ڈال کر ان کو پاک کیا جائے گا۔ نا ہم کہتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون ساری زندگی گناہ کرتے رہے، پاکیزگی کا سوچا بھی نہیں، ان کو اللہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایمان کی اتنی ویلیو ہے، لیکن پاک کر کے۔ اب وہ پاک کرنے کا پروسیس کتنا لمبا ہوگا، ہزاروں سال کے برابر ہوگا، لاکھوں اربوں سال کے برابر ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ کون سی سزائیں آئیں گی جس سے بندے کو جھاڑا پہنچا جائے گا، اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 لیول آگے نا، تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ 3 لیول ہے، اور جو ایک لیول میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ خوش نصیب جو دنیا سے ہی پاک ہو کر گئے، یہ دنیا کے جو خوش نصیب ہے نا، اس میں بھی پھر 2 کیٹیگریز ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک وہ جو اپنے عمل کو اس لیول پر لے گئے جو اللہ چاہتا تھا ان سے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیسٹ جاتے رہے، آگے جاتے رہے، نمبر 1 جاتے رہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا کہ ان کو میں نے اس کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہے، منیمم کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہے، انہوں نے کوشش نہیں کی تھی، لیکن ایسے ان کے اچھے عمل بھی تھے کہ اللہ چاہتے تھے کہ دنیا سے ہی پاک ہو کر یہ چلے جائیں تو بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، دکھوں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی کچھ آزمائشیں تو ویسے ہی درجات بلند کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں نا، کچھ آزمائشیں دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس لیول کے اعمال نہیں کر پا رہے ہوتے جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں، تو پھر ان کو وہ آزمائشیں آتی ہیں اور وہ پھر ان کو پاک کرتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لہٰذا جب بھی دنیا میں کوئی دکھ غم تکلیف مصیبت پریشانی آئے تو بندہ پہلے اپنے اعمال کو چیک کرے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میرا تعلق قرآن سے کتنا زیادہ ہے، جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، مضبوط ہے یا نہیں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ تو جب ہم ایسے کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی صورت نکلے گی۔ اب یہ جو بد نصیب ہیں، یہ کون سے بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ انتہائی بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن بھی ان کو تزکیہ نہیں ملے گا، انہیں پاک نہیں کیا جائے گا۔ پاکیزگی کے میں نے 3 لیول آپ کے سامنے رکھے، یہ ان تینوں لیولز میں پورے نہیں اتر رہے ہوں گے، اتنے بد نصیب۔ پیغام پہنچانے سے انکار کر دیا، پیغام ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے آگے بغاوت کر دی، خواہشات ان کے لیے زیادہ اہم تھی، لہٰذا اللہ نے بھی کہا کہ بس چلو جی پہنچو پھر اب اپنے ٹھکانے پہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ کے معاملے میں کتنے ڈھیٹ ہیں۔ اظہار تعجب ہے، افسوس اور ندامت ان لوگوں کے اوپر جو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ حق کو چھپاتے رہے، اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ دین بیچتے رہے، اتنے دیدہ دلیری جرت کے ساتھ یہ دنیا کے فائدے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہے، حق نہیں پہنچایا۔ حق کیا تھا؟ اللہ کا تعارف تھا، انہوں نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں پھر ہدایت کی جگہ ضلالت لی، گمراہی لی، مغفرت کی جگہ عذاب کو انہوں نے پسند کیا۔
تو اللہ کہتے ہیں دیکھو فما اصبرہم علی النار، دوزخ کے معاملے میں دیکھو کتنے ڈھیٹ ہیں، کتنے جرت مند ہیں، انہوں نے پسند کیا خود اپنے لیے دوزخ کا معاملہ. ٹھیک ہے نا. اللہ نے پیغام دیا کہ بھئی پچھلے پیغام تو میرے آئے تمہارے پاس رسولوں کے ذریعے، تم نے نہیں مانے، اب قرآن آ گیا، اب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کو مان لو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ضرور مانتے ہیں، ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے، بلکہ جو مان رہے ہیں ہم ان کے پیچھے بھی لٹ لے کر پڑیں گے، ان کو بھی ہم جینے نہیں دیں گے. تو اللہ نے کہا اب یہ نہیں بچیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے کون سی گمراہی خریدی، انہوں نے مغفرت کے بدلے کون سا عذاب خریدا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کون سی گمراہی، کون سا عذاب؟ انہوں نے پیغام نہ پہنچا کر دنیا کو اپنے لیے چوز کر کے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزوں کو لیا اور کچھ چیزوں سے انہوں نے بائی چوائس اس کو چھوڑا. ہمیں نہیں چاہیے دین، ہمیں نہیں چاہیے حق، ہمیں نہیں چاہیے توحید، ہمیں نہیں چاہیے نبی کا راستہ، ہمیں نہیں چاہیے یہ سچائی، ہمیں تو ہماری روایات پیاری ہیں، ہمیں تو ہماری خواہشات پیاری ہیں، ہمیں تو ہماری فلاں چیز پیاری ہے. اللہ نے کہا دیکھیں فما اصبرہم علی النار، اتنا انہوں نے آگ کے معاملے میں صبر کیا. کیا ڈھیٹ لوگ ہیں بھائی. اچھا جی، اس میں ایک ہمارے لیے سبق وہی ہے کہ ہمیں پہنچانا ہے نا، اختیار بھی کرنا ہے اور پہنچانا بھی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے نا، تو چرند پرند سمندر کی مچھلیاں حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. خیر کی بات پہنچانا، خیر کو آگے پھیلانا، یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جی 50 بندے پہلے میری بات سننے کو ہوئیں گے نا تیار، پھر میں خیر کی بات پہنچاؤں گی. نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، تو نہ 50 بندے ہوں گے تو نہ ہی ہم خیر کی بات پہنچائیں گے. بندوں کو مت دیکھیں آپ، اپنی ڈیوٹی کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک بندہ بھی ہوگا ہم نے پہنچانا ہے، 2 بھی ہوں گے ہم نے پہنچانا ہے، 1 بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے ریڈی ہو کے، تیار ہو کر کہ بھئی میں اپنے کام پہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑی ہو گئی ہوں، میں تو آ گئی ہوں، بات پہنچانی بھی ہے اور بات پہ عمل بھی کرنا ہے. تو آگے پہنچانا، آگے پاس کرنا، یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے. ان لوگوں نے یہ چھوڑ دیا تھا، چھوڑا ہے، پھر چھپایا ہے، نہ خود لیا نہ دوسروں کو دیا، خزانے کو چھپا لیا، دبا دیا. اللہ نے دیکھیں کتنی بڑی سزا بتا دی کہ نہ اللہ بات کرے گا، جہنم کی آگ ہے، نہ اللہ پاک کرے گا، سخت عذاب ہے. ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی لی، ان لوگوں نے مغفرت دے کر عذاب لیا، کتنا انہوں نے آگ کے اوپر صبر کیا. تو آج ہم دیکھیں نا مسلمان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہمارے بھی حالات بڑے خراب ہیں، نہ باتیں آگے پھیل رہی ہیں، نہ اچھائیاں آ رہی ہیں. ہاں جو شیطان کے ایجنٹ ہیں نا، ان کی باتیں پھیل بھی رہی ہیں، مشہور بھی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر محنت بھی بہت ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کے پاس حق ہے وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ آتے ہیں. دوسرے کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے، پہنچا دیں گے، بتا دیں گے کسی کو. یہاں یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قرآن کا لیکچر دینا شروع کر دینا. آپ کے پاس ایک بات سمجھ میں آئی ہے، سپوز آپ کو پتا چلا کہ فلاں اسکالر ہے نا وہ قرآن کے بالکل اکارڈنگ بات کرتے ہیں، سنت کے مطابق ہے. آپ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ پلیز یہ سنیے، ان کی یہ بات دیکھیے، ان کو یہ ایک بات ہے نا. آگے ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم کسی اور طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھی قرآن پڑھو، بڑے اچھے اچھے اسکالرز ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑو. قرآن زندگیوں میں آئے گا تو آسانیاں ہوں گی. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی. دیکھیں نا رسول کی زندگی میں کتنی آزمائشیں، صحابہ کی زندگی میں کتنی آزمائشیں تو ہوں گی، لیکن ان کی نوعیت ذرا اور ہوگی. آیت نمبر 176، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی. یہ بہت زبردست بات ہے. حق فیصلہ کن ٹیکسٹ کی حیثیت سے یہ بہت سچی کتاب ہے، بالکل کلیئر ہے. 175 آیت جو ہم نے پڑھی اس میں وعید آئی ہے نا، 174 75 میں دھمکی ہے نا، اللہ نے سزا سنائی ہے.
اس لیے آئی کہ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ یہ کتاب بالکل واضح پیغام لے کر آئی تھی، اللہ کا سچا پیغام لے کر آئی تھی. ذالکہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ایسا اس لیے ہوا، یہ سزا ان کے لیے اس لیے اناؤنس ہوئی، آخرت میں جا کر یہ اس لیے بھگتیں گے کہ اللہ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی تھی. یہاں تک کلیئر ہوا ہے؟ اللہ کی غصے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ بیان ہو رہی ہے. کیوں یہ عتاب کے مستحق ٹھہریں گے؟ کہ اللہ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو کیا کرتی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ جنہوں نے کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے. اللہ نے ان کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کتاب اتاری. انہوں نے تو خود ہدایت اپنے ہاتھ سے دی، انہوں نے گمراہی لی، مغفرت دی، عذاب لیا. انہوں نے اس میسج کو اگنور کر دیا، انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اس کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کو پڑھنا گوارا نہ کیا کہ کتاب تو آ گئی ہے، اب ہم اس سے مدد لے کر اپنے ان جھگڑوں سے، اپنے ان اختلافات سے باہر نکلیں. یاد رکھیے قرآن اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، استغفر اللہ، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اختلاف ہمیں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں کچھ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سیکنڈری ہوتی ہیں، بیسک چیز میں اختلاف کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. سب لوگ فوکس ہوتے ہیں، بس ہر ایک کا بیان کرنے کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر وہ شعور، وہ یقین پیدا کرنا ہے، وہ سمجھ سوچ اللہ سے مانگنی ہے. ربی زدنی علما، دعا مانگ مانگ کے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ ہم لیں اس حق کو، ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ بات اصل میں کیا ہے، ٹیکسٹ اصل میں کیا ہے، سچائی اصل میں کیا ہے، پیغام اصل میں کیا ہے، جو مجھے بھی ماننا ہے، جو مجھے دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ نے بتا دیا قرآن کے ذریعے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اللہ نے بتا دیا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کیا دودھ ہے کیا پانی ہے. ہر چیز تول تول کے نا ایگزیکٹلی اللہ نے بتا دی، ایک قطرہ نہ کم ایک قطرہ نہ زیادہ. اختلاف کے سارے دروازے بند کر کے اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا اپنی یہ کتاب بالحق دے کر، قول فیصل دے کر. لیکن جنہوں نے اختلاف کیا تھا فی الکتاب، کتاب کے معاملے میں، نہیں کتاب تو آئی تھی حق لے کر، لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیے، اور وہ اختلاف صرف اختلاف بلائے اختلاف نہیں رہا، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے. شقاق مخالفت، بعید، کوئی شخص مخالفت میں ضد میں اتنی دور نکل جائے کہ اسے اپنے نفع کا نقصان ہوش نہ رہے، اپنے نقصان کا ہوش نہ رہے، اور پھر وہاں سے واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑے، تلافی کی گنجائش ہی نہ چھوڑے. دور کی ضد جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں. استغفر اللہ. اللہ ہمیں معاف فرمائے. بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ارد گرد بہت ساری ڈیبیٹس دیکھتے ہیں دین کے حوالے سے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ کتاب سے. کتاب سے جڑیے، اللہ سے دعا کیجیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے لیے آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے. اے ٹو زیڈ پڑھیے، دیکھیے ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی اور میری، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہم آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے، کسی پر بھی دین کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھنا ہے خود، ہمیں خود سیکھنا ہے، ہمیں خود پڑھنا ہے. تو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. یہاں تک ہم روک دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.